ہم دو نہایت اہم اور مخصوص عمل کے ماہر خلیوں بیضہ یعنی ایگ اور نطفہ یعنی سپرم سیل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی موجودگی کی وجہ یہی ہے، اس لیے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مادہ تولیدی خلیوں یعنی فیمیل سیکس سیلز کو بیضہ، اووا یا ایگ سیلز کہا جاتا ہے، اور واحد کے لیے اووم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نر تولیدی خلیوں یعنی میل سیکس سیلز کو نطفہ یا سپرم سیلز کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں تولیدی خلیے زواجہ یا گیمیٹس کہلاتے ہیں۔ گیمیٹس کسی بھی جاندار کے تولیدی یعنی نسل بڑھانے والے خلیے ہوتے ہیں۔ ان خلیوں میں جسم میں موجود تمام خلیوں کی نسبت آدھی موروثی معلومات یعنی جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اور اسی لیے انہیں یک لونیا یعنی ہیپلوئڈ کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں 23 لون جسم یعنی کروموسومز ہوتے ہیں، اور ہر ایک میں 2 لونیے ہوتے ہیں۔ تو کروموسومز کے 23 جوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ کل 46 کروموسومز ہیں، ایک والدہ سے حاصل کردہ اور ایک والد سے، جبکہ گیمیٹس یعنی سپرمز یا ایگ سیلز میں ان میں سے ایک ہوتا ہے، اور وہ والدہ سے بھی ہو سکتا ہے یا والد سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام گیمیٹس آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ کروموسومز کی مکسنگ پر منحصر ہوتی ہے۔ اگرچہ سپرم سیلز اور ایگ سیلز دونوں ہی 23 کروموسومز رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ سیلز آپس میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اول یہ دونوں کی جسامت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسانوں میں موجود ایگ سیل دائرہ نما شکل کا ہوتا ہے اور تقریباً 130 مائکرومیٹرز قطر یعنی ڈایا میٹر کا ہوتا ہے، جو 0.13 ملی میٹر بنتا ہے۔ یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں سپرم سیل کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ جب آپ ایگ سیل کو بار بار یعنی فرٹیلائز ہوتے دیکھیں گے تو آپ کو ان کی جسامت میں واضح فرق نظر آئے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سپرم کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ انزال یا ایجیکولیشن ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے، لیکن اس دوران 1 ملی میٹر میں کم از کم 2 کروڑ سپرمز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر موازنہ کریں تو ایک عام عورت ایک ماہ میں صرف ایک ایگ سیل خارج کرتی ہے۔ سپرمز کی اتنی بڑی تعداد فرٹیلائزیشن کے مواقع کو بڑھا دیتی ہے۔ سپرم ایگ سیل تک پہنچتا ہے اور ان کے مرکزے یعنی نیوکلیائی آپس میں ملتے ہیں، دونوں اپنے اپنے 23 کروموسومز دیتے ہیں۔ اس طرح کروموسومز کی تعداد 46 یعنی 23 جوڑے ہو جاتی ہے۔ ایگ سیل اس وجہ سے بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک نیا انسان بننا ہوتا ہے، اس لیے خلوی عضلیوں یعنی سیل آرگنیل سے بھرا ہوتا ہے تاکہ توانائی یعنی انرجی اور دیگر اعضاء بن سکیں، جبکہ دوسری طرف سپرم صرف اپنا مرکزہ یعنی نیوکلیس منتقل کرتا ہے۔ آئیے قریب سے جانتے ہیں کہ سپرمز کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس کا سر خلیے کے حصوں سے بھرا ہوتا ہے جو توانائی اور مرکزہ بناتا ہے۔ سپرم کو حرکت کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک دم ہوتی ہے جو ایگ سیل تک تیرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سپرم کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایگ سیل اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اس کا اگلا سرا پھولا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکٹروسوم کہلاتا ہے، اور اس میں خاص قسم کے خامرے یعنی انزائمز موجود ہوتے ہیں۔ یہ انزائمز ایگ سیل کے گرد بنی لحمیات کی تہ یا پروٹین کوٹنگ کو پار کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ کیونکہ یہ پروٹین جاندار کی ہر سپیشیز میں مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہ ایگ سیل کو کسی بھی دوسری سپیشیز کے سپرم سیل سے ملاپ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے اب آپ کو ایگ اور سپرم سیل کے درمیان فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ ایگ سیل زیادہ بڑا ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اور ایگ سے جنین یعنی ایمبریو اور پھر مکمل انسان بنانے کے لیے تمام ضروری عضلیے یا آرگنلز رکھتا ہے۔ سپرم سیلز نسبتاً چھوٹے، محرک اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ صرف اپنے نیوکلیس آگے منتقل کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ زواجہ یعنی گیمیٹ کے بارے میں جانتے ہو۔ ایگ اور سپرم سیل میں صرف 23 کروموسومز موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہیپلوئڈ کہلاتے ہیں۔ ایگ اور سپرم سیل ملاپ کرتے ہیں تو ان کے 23 کروموسومز مل کر 46 کروموسومز یا 23 کروموسومز کے جوڑوں کی شکل میں جوڑ کر جفت خلوی یا ڈپلوئڈ بن جاتے ہیں۔